جنرل صاحب موجودہ منظرنامے میں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ایک نیا بلاک چین کے صورت میں سامنے آ رہا ہے یہ کس حد تک امریکہ کے مقابل مضبوط ہے؟ جی ہاں، آف کورس دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل آرڈر ہے نا یہ ابھی ٹرانزیشن کے اندر چلا گیا، اور خصوصاً ابھی پریزیڈنٹ شی نے بھی یہ کہا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ یونیلیٹرلزم بائی امریکہ، اور پھر یہ ٹیرف کی وار، ٹریڈ، اور پھر پروٹیکشنزم، اس نے ٹوٹل ورلڈ آرڈر کو انسیٹل کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایون جو امریکہ کے اتحادی ہیں جو نیٹو میں ہیں وہ بھی نروس ہیں. اینڈ دیٹ از دی ریزن کہ پچھلے چند مہینوں کے اندر کینیڈا کے پرائم منسٹر چائنا گئے، برٹش پرائم منسٹر 8 سال کے بعد ان کا کوئی آفیسر چائنا ابھی گیا 4 دن کے دورے کے اوپر، فن لینڈ کے گئے، اور تقریباً 14 سال کے بعد فن لینڈ کا بھی اور آئرلینڈ کے بھی، اور یہ سارے یورپین، تو یہ نروس ہیں. دیٹ از دی ریزن کہ یورپین یونین بھی انڈیا کے ساتھ اپنا ایک ٹریڈ ایگریمنٹ کیا ہے. تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ چونکہ انسرٹنٹی ہے، اور پریزیڈنٹ شی چائنا نے کہا، اب جب یہ پرائم منسٹر یو کے کا وہاں تھا تو اس نے کہا ہے کہ یہ ہمیں جو اکنامک کی پاورز ہیں ان کو چاہیے کہ ملک دنیا کے اندر رول آف لا کو وہ کہیں، انٹرنیشنل لا کو ہولڈ کریں، ادروائز یہ جنگل کا قانون ہو جائے گا. تو جنگل کا قانون تو ابھی یہ بڑا بنا ہوا ہے چونکہ ون سائیڈڈ ہے. تو دیٹ از وائی یہ جیو پالیٹکس کی چینجز اور جیو اکنامکس کی چینجز یہ ان کا ہینڈ ان گلو ہے. یعنی آپ اکنامک ڈیلز بھی کرتے ہیں اپنی جیو اسٹریٹجک ریکوائرمنٹس کے لیے، اور یہ اس سلسلے کے اندر یہی کڑی ہے کہ چائنا کے، ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کے اور یونائٹڈ کنگڈم کے بڑے ڈفرنسز تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ ڈیموکریٹک فورسز ان ہانگ کانگ کے اوپر چائنیز نے جو پروٹیسٹرز کے اوپر ان کے اوپر روکا ہے ان کو، اس پہ یونائٹڈ کنگڈم ناراض تھا. پلس پھر وہ اور بہت سے وہ کہتے تھے کہ آپ سائبر وار کر رہے ہیں. جنرل صاحب اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ یہ کریڈٹ امریکہ کو جاتا ہے کہ امریکہ نے وہ تمام طاقتیں جو چائنا کے خلاف تھیں یا چائنا سے سفارتی تعلقات اچھے نہیں تھے ان سب کو اکٹھا کر دیا. Yeah, for sure, because of their blunders. Because otherwise آپ in the long run سوچیں تو یہ امریکہ کے فیور میں تو نہیں ہے نا. تو امریکہ کے جو بلنڈرز ہیں اس کی وجہ سے دورہ نقصان ہو رہا ہے. ایک تو وہ کہہ رہا ہے ویسٹرن ہیمسفیئر ہمارا اپنا ہے، اور یہ اس وقت ویسٹرن ہیمسفیئر کی بات ہوئی تھی اگینسٹ کلونیلزم، کہ کوئی بھی یورپ کے ملک آ کے یہ امریکہ یا ساؤتھ امریکہ میں کالونیز نہ بنائیں. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں تھا کہ یہ آپ کے ایریا آف انفلوئنس میں آئے گا تو آپ ان کے تیل کے ذخیروں پہ قبضہ کر لیں گے اور ان کو یلغار کر کے ان کے پرائم منسٹر یا صدر کو ہینڈ کف کریں گے. تو یہ امریکہ از کراسنگ لمٹس، اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ یہ ابھی دنیا کہاں طرف جائے گی. دیکھیں جب پہلی جنگ عظیم لگی تھی نا تو اس کے بعد لیگ آف نیشن بنی، تو لیگ آف نیشن جو ہے وہ ناکام ہوئی، تو پھر دوسری جنگ عظیم لگی. تو پہلی جنگ عظیم اگر 2 کروڑ لوگ لقمہ اجل بنے تو دوسری جنگ عظیم میں 7 کروڑ لقمہ اجل. تو دیٹ از وائی پھر یہ نیوکلیئر ایک ہی طاقت تھی امریکہ جس نے یوز کیا ہیروشیما اور ناگاساکی پہ، اور پھر یونائٹڈ نیشن بنائی. اس کو کنکلوڈ کیجئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی پالیسی، اپنی حرکات کو دیکھ کے اور اس کے نتائج کو دیکھ کے مستقبل قریب میں تبدیل کر لے گا، یا پھر یہ نیا ماڈل کامیاب ہو جائے گا؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ یہ جو ٹرمپ کے 2-2.5 سال ہے نا جی، ان میں تو یہ اپنی پوری کوشش کرے گا. گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا ہے، وینزویلا پہ یہ ایکشن کر لیا، جو اسرائیل کی ڈکٹیشن ہے اس کے اوپر، ایران کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو لیکن جو آنے والی حکومتیں ہیں یونائٹڈ امریکہ یو ایس اے کی، وہ جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک سو دے ول فالو دس اینڈ دے وڈ لائک ٹو ریکٹیفائی جو نقصان ہو رہا ہے. بٹ ابھی ڈینجر یہ ہے کہ 3rd ورلڈ وار کی طرف یہ نہ چلے جائیں، بیکاز دیٹ ول بی ڈیزاسٹرس اگر انہوں نے لمٹس کراس کی. تو یہ حدود کو اگر کراس کیا گیا تو یہ صورتحال جو ہے یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جائے گی، اور آنے والی جو حکومتیں ہیں وہ اس
موجودہ اسٹریٹجی اور پالیسی کو واپس لینے پہ مجبور ہو جائے گی. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم خان صاحب سبق دینے کے لیے.